دیتا ہوں کہ وہ آئیے اور اپنا موضوع پردہ، عزت اور امن و امان ہے، اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ طاہر سنابلی حافظ اللہ مشکورا و ماجورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، واقعتاً موجودہ حالات میں جس طرح سے پردہ کو، حجاب کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، دراصل یہ موضوع اس لائق ہے کہ دنیا کی تمام تر خواتین اس کا سپورٹ کریں، اس پردے کا مطالبہ کریں، بلکہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر ان خواتین کو حجاب کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے، پردے کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام میں خواتین کی عزت ہے، احترام ہے، قدر و قیمت ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ 2-4 ہزار یا 10 ہزار کا کوئی زیور ہوتا ہے تو اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں، اور جس چیز میں اس کو پیک کرتے ہیں اس کو بھی بہت حفاظت سے اور سیفٹی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے، سونے کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے، سونے کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے دیگر جواہرات، قیمتی اثاثے کو آپ دیکھ لیجئے، جب کسی کے پاس نوٹوں کی گڈی ہو تو کس طرح سے نوٹوں کی حفاظت کے لیے پیکنگ کی جاتی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو عورتوں کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے، لچے لفنگوں سے حفاظت ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام تر وومنس کمیونٹیز کو یونائٹڈ نیشن میں اپلیکیشن دینا چاہیے کہ ہم سب کو حجاب کی، پردے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قیمت ہے، ہماری ویلو ہے۔ یہ پوری دنیا کی خواتین کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے آج خاص طور سے موجودہ حالات میں لوگ سبزی ساگ کو بھی پیک کر کے بیچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کھلی سبزی میں کوئی وائرس ہو، وائرس سے بچنے کے لیے سبزی ساگ کی کبھی بھی پیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ کھانے کی پیکنگ تو جب سے ہوٹلوں کا رواج ہوا ہے تب سے تو کھانے کی پیکنگ ہوتی تھی تاکہ تازہ رہے،
गर्म रहे, महफूज रहे। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से सब्जियों की पैकिंग हो रही है, इसने लोगों के सामने पर्दे की हक्कानियत को मजीद वाज़ेह कर दिया है, मजीद वाज़ेह कर दिया है। उसके बावजूद हमारे यहाँ हंगामा बरपा है, लोगों ने पर्दा ही को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है, जबकि पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए। अब आइए वर्ल्ड लेवल पे बात करता हूं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी खवातीन सेपरेट और महफूज हैं? आज के जो डिबेट में शामिल होने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है कि डिबेट में ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है जिन्हें न कुरान का इल्म है, न सुन्नत का इल्म है और न समाजियात का इल्म है। यानी इल्म से कोरे आदमी को टीवी चैनल पे डिबेट के लिए बुलाया जाता है, और तो और जो बिल्कुल ही आबरू बाख्ता औरत होती है उसको बुला कर लाते हैं। उसको इस्लाम का ही पता नहीं है, ईमान का ही पता नहीं है, और तो और कुरान के अहकाम का पता नहीं है। अब वो बात करने लगती है हिजाब की, कि कुरान में हिजाब कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। अगर कुरान करीम के सूरह नूर ही को एक सूरत को पढ़ लेती तब भी मालूम हो जाता। दूसरी सूरत सूरतुल अहज़ाब है, उसको भी पढ़ लेती। 2 सूरतों की बात है। डिबेट में जाने से पहले 2 सूरतों का मुताला कर लेती और पढ़ लेती, तो मालूम हो जाता कि हिजाब है या नहीं है, हिजाब है या नहीं है। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूं। निर्भया का जो केस हुआ है या दीगर इलाकों में जिस तरह से बड़े बड़े इन 7 सालों में जो केसेस हुए हैं, वो कैसी औरतों के ये केसेस हैं, अंदाजा कीजिए। इन तमाम चीजों को सामने रखिए और मुस्लिम कंट्रीज को आप देख लीजिए, कितने निर्भया जैसे केसेस हुए हैं। कोई पढ़ा लिखा हो, जिसको दुनिया का नॉलेज हो, वो आए और बात करे, हवाई फायरिंग नहीं करता, अपने माथे की आंखों से हिजाब की बरकत को देखे। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, इन ममालिक में खवातीन जितनी महफूज हैं और जितनी तालीम और एजुकेशन में आगे हैं, क्या दिगर मुल्कों की औरतें उतनी अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? क्या इतने मौके एजुकेशन के दिगर मुल्कों में फराहम है? नहीं। एक शुबहा पेश किया जाता है कि हिजाब और पर्दा एजुकेशन के लिए रुकावट है। वल्लाह ये सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है। इसकी कोई हकीकत नहीं है और न इसकी कोई असलियत है। बल्कि बाज़ ऐसे इलाके हैं या कंट्रीज हैं जहां मर्दों को तो टाई और फुल पैंट और शर्ट पहनने का ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखिएगा, ऑर्डर है।
لیکن خواتین کو وہی اسکرٹ پہننا ہے، چاہے ٹھنڈی سے ٹھٹھرتی کیوں نہ ہو، ٹھنڈی سے بالکل ہی کانپ کیوں نہ رہی ہو، اس کے باوجود آفسوں میں یا ایئر لائنس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ فل کپڑا پہنے. یہ عورت کی توہین ہے، یاد رکھیں. یا اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جو کئی ملکوں کے بڑے بڑے وزرائے اعظم ہیں، وہ تو فل پینٹ شرٹ ٹائی وائی سب کچھ لگا کر کے آتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں آدھی کھلی ہوتی ہیں. یعنی مرد کو فل کپڑا پہننا چاہیے، عورت کو آدھے سے آدھے کپڑے میں ہونا چاہیے. یہ ناانصافی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. چوتھی بات، جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے، جو اسکول میں الاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ہندوستان میں سکھوں کو اجازت ہے، بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنا مذہبی شعار پہنے. ان کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جبکہ ان کی تعداد کتنی ہے ہر ایک کو معلوم ہے. اسی طرح سے ابھی جو ممبر پارلیمنٹ جو لوگ ہیں، کوئی سادھو ہے کوئی سادھوی ہے، کوئی سادھو ہے کوئی سادھوی ہے، وہ اپنا مذہبی لباس پہن کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ ان پر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. لیکن مسلم خواتین، جو ہندوستان کی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے مسلمانوں کا یہ شعار، ان کی پہچان اور ان کی علامت رہی ہے، مسلم خواتین کے اوپر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ قانون کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، اور جو ہندوستان کی رہنے سہنے کی کیفیت ہے اور تہذیب ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ذرا غور و فکر سے کام لو. اسی طرح سے پانچویں بات اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پردے کی اہمیت کو اجاگر کریں، پردے کی اہمیت کو اجاگر کریں اور بتائیں کہ پردے کی افادیت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آنکھ کسی خاتون کے زیور اور بناؤ شکار پر نہ پڑے تو اس قدر اٹریکشن یا جاذبیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پاک اپنے تمام تر زیورات کو چھپائی ہوئی ہے. اٹریکشن کا کوئی سبب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب ہے. کپڑے بھی ڈھکے ہوئے، زیورات بھی ڈھکے ہوئے، جو کچھ زیب و زینت کر رکھی ہے وہ تمام کے تمام چھپے ہوئے ہیں. تو سماج کے لیے بھی پردہ، حجاب بہت ہی بڑا سکون اور امن کا باعث ہے. غور کریں تو یہ سکون اور امن کا باعث ہے، کیونکہ لڑکے جب کھلی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہیں اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں. نگاہ پست رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے پیغام کو اگر پڑھتے
سمجھنے کی کوشش کرتے، نفرت کی دیوار کو توڑ دیتے اور عقیدت سے قرآن کریم کو پڑھتے، یقیناً ان سب کی ہدایت کا سبب قرآن ہوتا۔ اس لیے کہ یہدی للتی ہی اقوم قرآن کریم ہے، بہترین راستے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے، لیکن یہ نفرت اور نفرت کی بیج جس طرح سے آج لوگ بو رہے ہیں، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ سماج کو ملے گی۔ جتنی ہی بے پردہ لڑکیاں نکلیں گی، اتنی ہی کیسز بڑھیں گے۔ ابھی ان 7 سالوں میں جتنے کیسز ریپ کے آئے ہیں، یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کیسز ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ بے حیائی اور یہ آوارہ گردی ہے، آوارہ گردی ہے۔ اور جب تب گھر سے نکل جانا ہے، نہ کوئی روک ہے نہ ٹوک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی جو صاف دل لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خودکشی کرتی ہیں، یا والدین کی نیت صاف ہوتی ہے، بیٹی کی بے راہ روی پہ باپ خودکشی کرتا ہے یا ماں خودکشی کرتی ہے، یا غلط تعلقات کی بنیاد پر بھائی بہن کو مار ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ بے حجابی ہے، آوارہ گردی ہے اور عریانیت کو ہوا دینا ہے۔ بہت سے اسباب ہیں۔ اگر عورتوں کو معمون رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو مسلمانوں تم اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔ پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، لیکن پہلے عزت کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت۔ اور آج ہی کی بات نہیں ہے، اسلام سے قبل عرب کے لوگ عزت کی وجہ سے سال ہا سال جنگ کیا کرتے تھے۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے، عفت پاک دامنی کی قدر ہے، اور پردہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جیسے ہی حجاب کا حکم نازل ہوا، انصار کی خواتین نے ایسے حجاب کیا، ایسے پردہ کیا اور اس طرح سے نکلتی تھیں کأن علی رؤوسہن الغربان، گویا ان کے سروں پر کوے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی احکام سماج اور معاشرے کی سیفٹی کے لیے ہے، نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں، تمام کی سیفٹی کے لیے ہے، تمام کی حفاظت کے لیے ہے، تمام کے سکون کا باعث ہے۔ لڑکے نہ دیکھیں گے اور نہ ہی بےتاب ہوں گے، نہ ہی بے قرار ہوں گے، نہ ہی پیچھے پڑیں گے۔ ابھی دیکھ لیجیے الحمدللہ عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں، کیونکہ الحمدللہ پردہ عام ہے، تو کوئی لڑکا کسی کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی شاذ و نادر واقعہ پیش آ جائے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن جن ملکوں میں بالکل کھلا پن ہے، بالکل ہی مادر پیدر آزاد، ان ملکوں کا کیا حال ہے؟ عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔
عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیوں کہ عورتوں نے اپنی قیمت کو ختم کر دیا ہے. تو سماج تو رحم کرنے والا نہیں ہے. جو اپنی عزت کو، اپنی قیمت کو خود ہی گرا دے، اس کی عزت کون کرے گا؟ اس کی عزت کوئی اور کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو پردہ کرواؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے پر اللہ کا شکر ادا کرو اور بتاؤ کہ پردہ کی افادیت کتنی ہے، پردہ کی برکتیں کتنی ہیں، اور کس طرح سے ذہنی خلجان سے سماج اور معاشرے کو نجات ملتی ہے. یہ امن کا ضامن ہے، پاک دامنی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں. اور اسلام کا شعار بھی ہے، اسلام کا شعار بھی ہے، اسلام کی پہچان بھی ہے، مسلم خواتین کی عزت، رفعت اور بلندی کا سبب بھی ہے. اور پردے میں رہ کر خواتین علم بھی حاصل کر سکتی ہیں، ہنر بھی حاصل کر سکتی ہیں، سماج کی خدمت اور تربیت بھی کر سکتی ہیں. یہ کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ حفاظت ہے. پردہ رکاوٹ نہیں، حفاظت ہے، سیفٹی ہے. اس لیے اسلام میں پردے کے احکام ہیں. پہلے نظر کو پست رکھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تمام کو حکم آیا ہے کہ نگاہ کو پست رکھیں، تکی لگا کر نہ دیکھتے رہیں. یہ بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے کہ صرف ایک چیز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو سراپا رحمت ہے. اسلامی تعلیم سراپا سماج کے لیے، معاشرہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے. رحمت. اللہ رب العالمین دنیا کے لوگوں کو اسلام کی برکتیں، اسلام کی خوبیاں جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح سے پوری ہیومنیٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. صرف نوجوان مرد و خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. آج جو کھلی عورتیں ہیں یا جن لوگوں کے ہاں کھلے طور پر آمد و رفت کا، آنے جانے کا، ملنے جلنے کا راستہ ہموار ہے، ان کے ہاں کتنی بے حیائی کے واقعات پیش آتے ہیں، کتنے واقعات پیش آتے ہیں. جبکہ جو گھرانے باپردہ ہیں ان کے ہاں الحمدللہ سکون ہے، امن و امان ہے، کوئی رنجش نہیں. اصل جو رنجش کا سبب ہوتا ہے وہ نگاہ ہے، وہ دیکھنا ہے اور پھر ملنا ہے. یہ تمام کی تمام رنجش، عداوت، دشمنی اور نفرت کے اسباب ہیں. اور پردہ سے، گھر میں رہنے سے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت ہے، فتنوں سے حفاظت ہے. اس لیے پردہ کے جو شرائط ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اب جو عورت کہتی ہے یا جو آدمی ڈیبیٹ میں کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی پردہ کا حکم نہیں ہے، یہاں تو اللہ رب العالمین سورۃ النور میں بیان کر رہا ہے کہ اپنی زینت کو اجنبی کے سامنے بالکل ظاہر نہ کرے. اب ناک میں پہنی ہوئی ہے زیور یا پیشانی پہ زیور بعض علاقوں میں پہننے کا رواج ہے،
اگر چہرہ کھلا رہے گا تو یہ زینت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے بندو، کچھ سوچ سمجھ کر علم سے بات کرو، نالج کی بات کرو، جہالت کی بات نہ کرو۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کر کے جگ ہنسائی نہ کرو، اپنی جہالت کا ثبوت نہ دو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور آیت نمبر 31 پہ اس چیز کو بیان کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ بلکہ ایسا پردہ جو سر سے لے کر قدم تک پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ایسا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی آواز سے بھی اسلام نے روک دیا ہے۔ کیوں؟ جب پازیب کی کھنکھناہٹ کی آواز اجنبی تک پہنچے گی تو مڑ کر دیکھے گا، کیونکہ یہ آواز اٹریکٹیو ہے اور مؤثر ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اپنے پازیب کی آواز یا زیور کی آواز تک اجنبی کو سننے نہ دے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے خواتین کے اوپر، کتنی بڑی عزت اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ آج یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان میں زیادہ تعداد کن کی ہے؟ خواتین کی۔ اگر 40% مسلمان مرد ہو رہے ہیں یورپ کے، تو 60% عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، بلکہ بعض اعداد و شمار کے مطابق 80% خواتین یورپ کی مسلمان ہو رہی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ سیفٹی ہے، یہ حفاظت ہے، یہ عورتوں کی قیمت ہے، یہ قدر ہے عورتوں کی۔ یہ کوئی بازار کا سامان نہیں، بلکہ یہ ملکہ ہے، ملکہ، گھر کے ملکہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو، یاد رکھو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، پردہ کراؤ، اور قیمتی سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت پر، ان کی سیفٹی پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اٹھائے جو ڈیبیٹ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المؤمنین مومنہ عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے پورے جسم پر جلباب لٹکا لیا کریں۔ اللہ اکبر! یہ پورا پردہ ہے، پورے جسم کا پردہ۔ ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ والیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے حکم اور آپ کی شریعت پر چلنے والی خواتین اسلام ہیں۔ یعرفن، معلوم ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دنیا میں معلوم ہے کہ پردہ کرنے والی ہے یہ مسلم خواتین ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کرسچن کو آپ دیکھ لیں، کرسچن کے یہاں بھی پردہ ہے، لیکن جو نن ہوتی ہے نا، صرف وہی پردہ کرتی ہے۔ اسلام میں تو اونچ نیچ ہے ہی نہیں کہ نن ہے تو پردہ کرے، جو نن نہیں ہے وہ پردہ نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی، مومنوں کی بیویاں، مومنہ خواتین، تمام کے تمام یکساں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ یہ کرسچن کیا جانیں گے؟ یہ تو مادر پیدر آزاد لوگ، یہاں تک کہ نواسے کو نانی کا پتہ نہیں، نانی کو نواسے کا پتہ نہیں، اور
दादी को पोते का पता नहीं, पोते को दादी का पता नहीं, यानी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। इसी तरह से बाज इलाकों में, अल्लाह रहम करे, मुसलमान मर्दो खवातीन गौर करें, इस्लामी तालीमात पर गौर करें, इसमें कितनी बड़ी हिफाजत है समाज के लिए, मुआशरे के लिए। हिजाब की दूसरी शर्त याद रखें, हिजाब की दूसरी शर्त यह है कि जो पर्दा हो, चाहे निकाब हो या बुर्का हो, वो भड़कीला ना हो, जेबो जीनत वाला ना हो। अल्लाह यकून जीनतन फी नफ्सिही। अब जाहिर सी बात है, पर्दा क्यों है? जीनत को छुपाने के लिए, जेवरात को छुपाने के लिए, हुस्न जमाल को छुपाने के लिए। इसलिए कि हुस्न जमाल, खूबसूरती, ये ब्यूटी, ये तो दूसरे को अपनी तरफ माइल करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको महदूद किया कि तुम अपने महारिम तक, अपने शौहर तक, अपने बेटे तक, अपने भाई तक, अपने बाप तक, और इस तरह से पूरी तफसील है, इन तक ही महदूद रख सकते। ये तुम्हारे महारिम हैं, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं, ये तुम्हारे गार्ड हैं, इसलिए इनके सामने जीनत जाहिर करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो अजनबी लोग हैं वो तो टकटकी लगाकर देखेंगे और फिर मायल होंगे, फिर नतीजा फितना होगा, फसाद होगा। इसलिए जो पर्दा हो वो जीनत वाला ना हो, वो डेकोर किया हुआ, ततरीज किया हुआ नहीं होना चाहिए, सादा होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद ही है जो कपड़े हैं रंग बिरंग के, जो जेवरात हैं, जो खूबसूरती है, उसकी हिफाजत करना। तो ये हिजाब ऐसा हो कि जीनत वाला ना हो, डेकोर वाला ना हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीनत को छुपाने का हुक्म दिया है। असल तो यह है कि बिला जरूरत एक खातून अपने ममलकत से ना निकले, क्योंकि वो मलिका है। जरूरत के तहत निकले तो बिल्कुल शान से निकले। शान यह है कि बापर्दा है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 है कि अपने घरों को लाजिम पकड़ो और जमाने जाहिलियत की तरह से अपने आप को बिल्कुल ओपन और खुली ना रखो। तबर्रुज यानी बन संवर कर ना निकलो, बन संवर कर ना निकलो। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जिसका शौहर मौजूद नहीं है और वो खुली निकलती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा भी नहीं, जहन्नम में डाल देगा। ये जो खुली औरतें हैं, इनका अंजाम बहुत ही बुरा है। वैसे तो समाज में देखते ही हैं जो बुरा अंजाम हो रहा है, जो बुरा अंजाम हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। आखिरत में भी बुरा अंजाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा भी नहीं, जहन्नम के लायक। खुद मायल होती हैं, दूसरे को भी मायल करती हैं, दूसरे को भी अपनी तरफ मायल करती हैं, खुद भी दूसरों की तरफ मायल होती हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। दो शर्तें हो गई। पहली शर्त यह है कि पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जीनत वाला निकाब, जीनत वाला निकाब ना हो। तीसरी शर्त यह है कि इतना बारीक ना हो कि अंदर की जीनत भी नजर आए और अंदर की खूबसूरती भी नजर आए और अंदर के कपड़े भी नजर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
بلکہ موٹا کپڑا ہونا چاہیے. کیسا؟ موٹا کپڑا ہونا چاہیے جو آر پار نظر نہ آئے. ایسا موٹا کپڑا ہو پردے کا کہ بالکل ہی شفاف نہ ہو, ادھر سے ادھر نظر نہ آئے, بلکہ جسم کو چھپانے والا اور موٹا کپڑا ہونا چاہیے, زیور کو چھپانے والا ہونا چاہیے, خوبصورتی اور حسن و جمال کو چھپانے والا کپڑا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیب و زینت کو ظاہر نہ ہونے دے, اور جو لباس پہنی ہوئی ہے اس لباس کو ظاہر نہ ہونے دے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے. سيكون في آخر أمتي النساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات لا حول ولا قوة إلا بالله. کہ آج کے زمانے میں تو مسلم خواتین ایسی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ایسی خواتین تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں کھلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا, سیکون, ایک زمانہ, اور وہ زمانہ آج دیکھ رہے ہیں, قیامت کی علامت نشانی. اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ کچھ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں ہوں گی, عوریاں, لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ العنہن, لعنت بھیجو ایسی عورتوں پر, کیونکہ وہ ہیں ہی ملعون. ملعون لعنت کے لائق ہیں, اس لیے ان کے اوپر لعنت بھیجو. فرمایا لا يدخلن الجنہ, جنت میں ایسی کھلی عورتیں, عوریاں عورتیں نہیں داخل ہوں گی. ولا یجدن ریحھا, اور تو اور جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. اللہ اکبر. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے ان عورتوں کے لیے جو بالکل ہی کھلی ہیں, کپڑے پہننے کے باوجود عوریاں, لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کے بندیوں, اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی عزت, عصمت اور عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھو, اس لیے کہ تمہاری قیمت ہے, تمہاری قیمت ہے. تم آوارہ مردوں کے لیے نہیں, بلکہ تم اپنے شوہر کے لیے ہو. اور شوہر کو اللہ رب العالمین نے بیوی کے لیے لباس بنایا ہے. مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں, اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں, کیونکہ ان مردوں سے بھی ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کے انڈر والے کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے ماتحت کون کون سے ہیں. بیوی بے پردہ نکلتی ہے, ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہے کہ آر پار نظر آتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی عورتیں جن کے شوہر بے پردگی سے, بے حیائی سے نہیں روکتے, یہ عورتیں اور خود وہ مرد اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنیں گے. اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ حجاب اور پردہ ڈھیلا ہو, لوز ہو, بالکل چست اور ٹائٹ نہ ہو, بالکل چست اور ٹائٹ نہ ہو. کیونکہ جب چست اور ٹائٹ ہوگا, پردہ ہی ٹائٹ ہوگا, تو زیر و بم پورا جسم ایسے ایک ایک کر کے اعضاء نظر آئیں گے. اس لیے تنگ نہیں ہونا چاہیے, بالکل لوز ہونا چاہیے, ڈھیلا ہونا چاہیے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ خوشبودار نہ ہو. جیسے کوئی باپردہ ہے, باحجاب ہے, لیکن جب گزری
تو خوشبو پھوٹتی جا رہی ہے. ایسا خوشبودار پردہ اور حجاب نہیں ہونا چاہیے. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کہ کوئی خاتون خوشبو لگا کر اور لوگوں کے پاس سے گزرے, لوگ بھی کہیں کیا خوشبو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے خوشبو کے ذریعے سے, خوشبو کے ذریعے سے. تو یاد رکھے گا, یہ 5ویں شرط یہ ہے کہ خوشبو نہ لگا کر نکلا کرے. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اللہ یشبہ لباس الرجل, کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کے لباسوں کے مشابہ ہو. ایسا لباس نہیں پہن سکتی عورت, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو الگ بنایا ہے. اور اسی طرح سے مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد بھی عورتوں کی مشابہت نہ کرے, کیونکہ ہر ایک کی جنس الگ ہے, ہر ایک کی جنس الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور آج کتنے کیسے کیسے لوگ ہیں, کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ غیرت مند انسان شرما جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. مرد عورت کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت, یعنی کسی کو سکون حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے, اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان قلب, سکون قلب حاصل ہوتا ہے. جو دل ہی ایمان باللہ سے خالی ہو, اللہ رب العالمین کے ڈر سے خالی ہو, اس کو سکون ملتا ہے. اللہ معاف کرے, جو برے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ برائی ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, سکون کبھی نہیں ملتا ہے, سکون کبھی نہیں ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کا لباس ہے, اور مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں کے لیے خاص ہے. اسی طرح سے آئیے کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ مومنہ خاتون ہے نا, مسلمہ خاتون ہے, فرق ہے دونوں میں. ایک اللہ کو ماننے والی ہے, دوسری اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے اور دوسری کافرہ ہے. تو مومنہ خاتون کو کافرہ عورتوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے, کافرہ عورتوں کے لباس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے, ایسا پردہ نہ لگائے جس سے لوگ ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگیں. شہرت کا لباس, شہرت کا بڑی وعید ہے اس کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں شہرت کا, مشہور کا, فیمس ہونے کا لباس پہنے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذلت کا لباس پہنائے گا, ذلت کا لباس پہنائے گا. خواتین و حضرات, اللہ رب العالمین سے ڈریں, پردے کی حکمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین آخر کیوں پردے کا حکم دیا ہے, اور اس میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے عورت کی قدر دانی کی ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ لے لیجئے. کیا لے لیجئے؟ چاکلیٹ. چاکلیٹ اگر پیک نہ ہو تو کوئی خریدتا ہے؟ وہی پیک ہو تو آسانی سے لے لیتا ہے. یعنی آج کا سماج اور معاشرہ کیسا ہو گیا ہے؟ الا من رحم ربک. الحمدللہ پردہ کرنے والی خواتین بہت ہی زیادہ ہے الحمدللہ, اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے, مسلم خواتین
باپردہ خواتین جتنی سیف محفوظ ہیں اتنی دیگر اقوام کی نہیں. تو یہ دوغلی پالیسی ڈبل اسٹینڈرڈ لوگوں کا دیکھ لیجئے کہ اگر چاکلیٹ یا ٹافی پیک ہے تو آسانی سے لے لیں گے, یہی پیک نہ ہو تو قریب نہ جائے کوئی. موز کو دیکھ لیجئے, بنانا ہے نا, بنانا, اگر بنانا کھلا ہوا ہے تو کوئی خریدتا ہے, اس کی کوئی ویلو ہے, کوئی ویلو ہے بتائیے؟ بنانا کھلا ہو, اوپن ہو جائے, چھلکا ہٹ جائے, بنانا کی کوئی ویلو اور قیمت ہے؟ نہیں نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے سماج میں کیسے اذہان اور کیسے دماغ کے لوگ ہیں کہ بنانا کھلا ہوا پسند نہیں, لیکن کھلی عورتیں پسند ہیں, کھلی عورتیں پسند ہیں, اس لیے کہ عورتوں کو ان خبیث لوگوں نے ایک کھلونا سمجھ لیا ہے, کھلونا بنا دیا ہے. جبکہ اسلام میں خواتین کی عزت ہے, اور عزت دار خواتین نیشن تیار کرتی ہیں, قوم تیار کرتی ہیں, عزت دار, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری باؤنڈری ہے, ہم اس میں بچوں کی تربیت کر کے, ان کی اچھی پرورش کر کے سماج کے لیے بہترین فعال کارکن بنانا ہے, اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پردے کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ سماج میں, معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے, انار کی بدکاری کی راہیں بند ہو جائیں, یہ جو ریپ کے کانڈ ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے, عورتوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے ان کی بے عزتی میں کمی آئے, عورتوں کو, خواتین کو عزت ملے, رفعت ملے, بلندی ملے. یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشن کو, ہماری قوم کو تربیت دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو دین اسلام کی قدر جاننے کی, پردے کی اہمیت کو سمجھنے کی, اور پردے کے فوائد کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ سماج کے لوگ بھی اپنے اندر سیفٹی محسوس کریں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو, سماج میں بے حیائی کا خاتمہ ہو, اور حیا شرم کا رواج عام ہو. کوئی کسی کی بہن بیٹی کو گھور گھور کر نہ دیکھے, بلکہ جب اگر گزرے بھی تو نگاہ پست کر لے. یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت غرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس میں اللہ کی رضا بھی ہے, خوشنودی بھی ہے, اور اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار بننے کا سبب بھی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حفظہ اللہ. آپ کے سامنے پردہ, عزت اور امن و امان ہے, اس موضوع پر حالات کی مناسبت سے کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں, عمر میں, عمل صالح میں, اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے, آمین یا رب. شیخ سوال و جواب لیں گے شیخ؟ بالکل جی, بارک اللہ فیک. اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس تو آپ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا, شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. کوئی بھی سوال ہے ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور فہد بھائی اور شیخ ابو القادر حفظ و امان میں رکھے, آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.
شیخ محترم آپ اگر مجھے اجازت دیں گے، ایک بھائی نے مجھے 2 سوال بھیجے ہیں رومن میں، 2 سوال ہیں. کوئی بات نہیں، پوچھیں. بارک اللہ فیک شیخ محترم. مزید چاہتا ہوں شیخ، میری اردو ٹوٹی پھوٹی ہے. وہ پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ السلام علیکم شیخ، جیسے کہ ہم 4 رکعت نماز فرض نیت باندھتے ہیں، پھر ہم 2 فرض کر کے بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم غلطی سے یہیں پہ سلام پھیر لیں تو ہم دوبارہ شروع کریں 4 فرض یا پھر 2 کی علیحدہ پڑھ لیں؟ دوسرا ابھی اسی پر ایک سوال ہی پر اتفاق کیجیے. ٹھیک ہے اگر شیخ. کوئی آدمی 4 رکعت ادا کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا لیکن 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا بھول سے، چوک سے، تو وہ اٹھے اور تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے، اور جب تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر لے تشہد میں بیٹھ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے، اور اس کے بعد سلام پھیرے. نماز کو ریپیٹ کرنے یا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں دہرایا. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نماز ہی کو دہراتے ہیں، پھر سجدے سہو کیوں ہے؟ سجدے سہو اسی لیے ہے کہ غلطی کا ازالہ کیا جا سکے. اس لیے ایسے بھائی کو چاہیے کہ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے اور تشہد میں بیٹھ کر دعا، تحیات، درود سب پڑھ لے، اور سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے سہو کر لے، پھر سلام پھیرے، نماز بالکل درست ہو جائے گی. دوسرا سوال. بارک اللہ فیک شیخ. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ السلام علیکم شیخ محترم، جب ہمارا وضو ہوتا ہے اور دانت سے خون نکل آئے تو ہم وضو دوبارہ کریں؟ جزاک اللہ خیر. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ بہت ہی زیادہ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں کہ وضو کر لیے اور دانت سے خون نکل آیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب مفصل ٹیلی گرام پہ میں دے چکا ہوں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالکل نہیں ٹوٹتا. وضو کر لینے کے بعد کسی کے دانت سے خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ جمہور کا مسئلہ ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے. اس لیے ایسے بھائی کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. بارک اللہ فیک شیخ. فاحش شیخ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے، ظالموں کو سزا کب ملے گی دنیا میں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے کہ عبرت کا سامان بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرعون کو ایسی سزا دی ہے کہ آج تک ظالموں کے لیے عبرت کا سامان ہے. فَلَنُنَجِّيَنَّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. کتنی بڑی سزا، کیسی سزا. جس سمندر پہ وہ فخر کیا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے اسی میں اس کو ڈبو دیا. کیسے کیسے ظالم اس زمانے میں بھی، ظالموں کی کتنی ذلت آمیز موت ہوتی ہے. ذلت. ایک شارون تھا، فلسطینیوں پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے ایسی سزا دی کہ برسہا برس تک حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسی عبرت کا سامان اللہ رب العالمین نے بنا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا نہ ملی تو آخرت میں اشد العذاب ہے.
अशद्दुल अज़ाब है, खतरनाक अज़ाब है, शदीद तरीन अज़ाब है। इसलिए जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देता है। क्या देता है? फ़इन्नल्लाह युमहिल वला युहमिल, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देता है, छोड़ता नहीं। जालिम, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सींग वाली बकरी ने किसी बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और कहेगा कि तू अपना बदला अब इस बकरी से ले ले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है और जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल ही माफ नहीं करेगा, जुल्म का बदला दिलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। बारकल्लाह फीक शेखना। अब्दुल समद शेख अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाह फीक। शेखना, एक सवाल ये है, जो औरत जिसकी शादी नहीं हुई और वो पर्दा नहीं करती है और उसके घर में ऐसा माहौल नहीं है पर्दे का, उसके वालिद और उसके भाई वो उसे एतराज़ करते हैं पर्दा करने पे, तो उसका ये कहना है कि क्या कि अगर मेरी शादी हो जाती है उसके बाद मैं पर्दा करूंगी तो उसे शादी का क्या हुक्म है शेख? ये बहुत ही खतरनाक है, उस खातून के लिए भी, उसके वालिदैन के लिए भी और उसके भाइयों के लिए भी, क्योंकि शरई हुक्म के बजा लाने में ये सब के सब मुत्तफिक हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िह तरीन फरमान मौजूद है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है खवातीन को, बालिग लड़की को पर्दा करना चाहिए, चाहे शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, बालिग है उसे पर्दा करना चाहिए। अब अल्लाह का हुक्म है पर्दा करने का, भाई रोकता है, उस खातून को मानना चाहिए? नहीं। अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है पर्दा करने का, बाप नहीं करने देता, उस खातून को बाप की बात माननी चाहिए या रब्बे कायनात की बात माननी चाहिए? शेख अल्लाह ताला की रब्बे कायनात की बात माननी चाहिए। हैं? अल्लाह ताला की बात को माननी चाहिए शेख। जाहिर सी बात है, तो उस खातून को भी शादी से पहले पर्दा करना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे आदमी से रिश्ता कर दे। जी बारकल्लाह फीक शेख। शेख एक भाई यूट्यूब में लाइव में सवाल पूछ रहे हैं, यूपी इंडिया में देवबंद और बरेलवी हनफी फिरके के हेडक्वार्टर हैं, इन्होंने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है, मौजूदा हुकूमत जो है इनको सीधा कर रही है, आपकी राय क्या है बोल के पूछ रही है। मौजूदा हुकूमत जो है इनको सीधा कर रही है बोल। देख लीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगरचे मुसलमानों के अकायद को बर्बाद करने में दोनों इदारों का बहुत बड़ा दखल है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है वो ये समझ करके नहीं कि यही सिर्फ ऐसे हैं, बल्कि उनके सामने आटे के साथ साथ घुन भी पिसेगा। आप ये ना समझें कि वही सिर्फ टारगेट हैं, आप भी टारगेट हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इस बात पर कभी खुश ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन लोगों की हिदायत के लिए दुआ करें और जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस अंजाम तक पहुंचाए जिसके ये जालिम लोग हकदार हैं, चाहे कोई भी जालिम हो। बहरहाल हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक एक करके टारगेट बनाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत पर कायम रखे और एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को, अल्लाह की शरीयत को
मजबूती से थाम लो और गिरोह बंदियों में और ग्रुप वाइज न बनो, बल्कि उम्मत वाहिदा बनो, उम्मत वाहिदा, ताकि तुम्हारी कुव्वत रहे, ताकत रहे, तुम्हारे दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक रहे। बारकल्लाह फीक शेखना। शेखना, एक भाई सवाल पूछ रहे हैं, क्या आज का दौर ऐसा है कि इसमें सब्र किया जाए, जबकि हर चार जानिब हमारी माँ और बहनों के हिजाब को तार तार किया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गैरतमंद मुसलमान को और भी हिम्मत और हौसला अता फरमाए। मौजूदा हालात में मैंने पहले भी बताया था कि जो कुछ एक आदमी इस्लाम की नशर व इशाअत में कर सकता है वो करे। जैसे इस्लाम का हुक्म है पर्दा, पर्दा के सिलसिले में मालूमात लोगों को आम करे। दूसरे, कानूनी रास्ता है उसको भी अख्तियार किया जा सकता है। कानून में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं, बल्कि कानून में हर एक को आजादी हासिल है, तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? इसी तरह से जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं उन्हें आवाज उठानी चाहिए, बबाओगे दोहल अलल ऐलान बोलना चाहिए कि तुम्हारी कोई सदवाइन है तो उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन कोई मुस्लिम खातून है तो उस पर पाबंदी क्यों? जी बारकल्लाह फीक शेख। फायद भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। शेख मुहतरम, अख्तर भाई जो है यूट्यूब पर सवाल कर रहे हैं, बड़ा भाई बहन को तंग कपड़े पहनने से मना करता है लेकिन नहीं मानती, क्या करना चाहिए? क्या है सवाल? बड़ा भाई बहन को तंग कपड़े पहनने से मना करती है लेकिन नहीं मानती है बहन, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस भाई को मजीद गैरत अता फरमाए जो अपनी बहन को तंग कपड़े पहनकर निकलने से मना करता है। अगर नहीं मानती है तो नाफरमान है, और खास तौर से वालिदा को चाहिए कि उसे मनवाए, उसको मनवाए। बड़ा भाई तो अपनी गैरत का इजहार कर ही रहा है, माँ को भी सपोर्ट करना चाहिए बड़े बेटे का, बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए बड़े बेटे का, ताकि वो जवान बेटी या उस बड़े भाई की बहन इज्जत, इफ्फत और पाकदामनी की जिंदगी गुजार सके। इसलिए कि बेपर्दा और तंग कपड़े में बहुत ही ज्यादा खतरा है, इज्जत का, नामूस का खतरा है, इफ्फत का, पाकदामनी का खतरा है, बदनामी का सबब है। इसलिए सिर्फ एक को नहीं, मुश्किल ये है कि अगर एक कोई भाई मना करता है तो समझते कि ये ऐसा है, हालांकि माँ बाप को सबसे पहले होना चाहिए। माँ तरबियत दे, माँ की जिम्मेदारी है बच्ची की तरबियत देना, बाहिजाब रखना, बापर्दा रखना, तंग कपड़े से मना करना, ये जरूरी है। वालिदैन अगर बड़े बेटे का सपोर्ट नहीं करते तो बाप, वालिदैन ये सब गुनहगार होंगे, सब गुनहगार होंगे, लेकिन वालिदा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस भाई को मजीद हिम्मत हौसला दे और उस भाई के वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ बूझ दे और उसकी बहन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे कि वो पर्दा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब। शेख इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा। भाई सवाल पूछ रहे हैं, भाई है बहन है, सवाल पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम शेख, और औरतें भी अपनी नज़र नीचे रखने की दलील दीजिए। बहन है शायद, ये दलील तो मैं डाल दिया हूँ। ये शेख सवाल ये और एक ऊपर है, जमात से नमाज छूट जाए तो क्या दूसरी जमात बना सकते हैं? ये भाई पूछ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर वाफियत में रखे। जहां तक दूसरी जमात की बात है तो दूसरी जमात उस सूरत में बनाना जायज और दुरुस्त है जब आदत ना बनाए। असल तो यह है कि एक ही जमात होनी चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस
कुछ लोग आ गए जमात खत्म हो जाने के बाद, तो इनफरादी तौर पर फर्ज नमाज पढ़ने से अफजल और बेहतर है कि जमात के साथ नमाज पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अकेले नमाज पढ़ते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल मिन मुतसद्दिकिन, क्या कोई सदका करने वाला है जो इसके साथ जमात बनाकर नमाज पढ़े, और सदका हो जाएगा इसके लिए और उसको जमात का अजर और सवाब मिल जाएगा। और इस सिलसिले में मैंने मुफस्सल जवाब दिया है कि दूसरी जमात बनाना ज़रूरत के तहत बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। और जहाँ तक दूसरा सवाल था, तो ये सूरत नूर की आयत नंबर 31 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न, कि मोमिना ख़वातीन से कह दें कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें। ये सूरत नूर की आयत नंबर 31 है। जी बारकल्लाह फ़ीक शेखना। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर इत्तेफ़ाक करेंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई है। अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद हम फ़ज़ीलतुश शेख ताहिर सनाबिली हाफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले हैं और बहुत ही मुफीद बातें हम सब के सामने रखे हैं। अल्लाह ताला इन खिदमात को शेख के लिए ज़ख़ीरा आखिरत और सदक़े जारिया बनाए।